بے نکاح عمر رسیدہ حضرات متوجہ ہوں۔ اس مضمون میں ان خواتین و حضرات کو مخاطب کیا گیا ہے جو وسائل کے باوجود بے نکاحی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ معاشرہ میں کتنے ایسے حضرات اور خواتین ہیں جو مالدار اور صحت مند ہیں لیکن معاشرہ کی تنگ نظری کے پیش نظر بے نکاحی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت میں سب سے آسان عمل نکاح ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کی طرف سے خائف ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے بچوں کی والدہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کر لیا تو بچے کیا کہیں گے اور کیا کریں گے۔ ایسے والدین اپنے بچوں کی یوں ذہن سازی کر سکتے ہیں: پیارے بچوں، میرا جو وقت آپ کی والدہ کے ساتھ گزرا وہ بہت اچھا تھا۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، فرما بردار اور خدمت گزار ہیں۔ آپ کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن میرے بچوں، خدا نہ خواستہ کل کو مجھے کوئی معذوری پیش آ جائے، مجھے پاکی ناپاکی کا خیال نہ رہے تو اس حالت میں بچوں اور بچیوں میں سے کون میری خدمت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی میں جو خدمت اور محبت کا تعلق پیدا فرمایا ہے وہ کسی اور رشتہ میں نہیں۔ میری صحت اور وسائل مجھے نکاح کی اجازت دیتے ہیں تو اس میں تمہاری سعادت مندی یہ ہے کہ تم میرے معاون بنو تاکہ معاشرے کی غیر اسلامی فضا اور ہندوانہ سوچ کو تبدیل کیا جا سکے۔ شریعت کا ہر حکم ہر حال میں دنیا اور آخرت میں راحت اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے۔ میرے بچوں، میرے نکاح کرنے سے کسی عورت کو سہارا مل جائے تو اس میں تمہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جائیداد کا 8واں حصہ میری اہلیہ لے جائے گی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ وہ چاہے گا تو تمہارے حصہ میں خیر اور برکت رکھ دے گا۔ میرے بچوں، اگر میں گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہوں تو میری پنشن سے ایک خاتون کا باعزت گھر آباد ہو سکتا ہے۔ میری سعادت مند اولاد، تمہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بچوں، کیا مجھے خوشی اور راحت والی زندگی گزارنے کا حق نہیں؟ یقیناً ہے، تو پھر تم اس کار خیر میں معاون بنو۔ نکاح کتنا آسان ہے کہ صرف 2 شرعی گواہ ہوں، بس نکاح ہو گیا۔ دور نبوت کے ماحول اور معاشرہ میں نکاح ایک فطری اور آسان عمل تصور کیا جاتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا ایک دن باقی ہے تو بھی میں وہ دن بغیر نکاح کے نہ گزاروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی متعلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنا کوئی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور دیگر نکاح بیوہ خواتین ہی سے ہوئے، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اور اسی طرح صحابیات بھی مناسب رشتہ ملنے پر فی الفور نکاح کر لیتی تھیں۔ ہمارے معاشرہ کی تنگ نظری، مالی وسائل اور قابل رشک صحت کے خواتین و مرد حضرات نکاح کی سہولت سے محروم رہتے ہیں۔ سب وسائل موجود لیکن گھٹ گھٹ کر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ ایسی بے نکاحی زندگی میں وسائل کا کیا فائدہ؟ آج کے ماحول اور معاشرہ میں نکاح کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت ہے کہ ہر علاقہ کے بالتوفیق اہل خیر اس عظیم نیکی کے لیے کمر بستہ ہوں۔ اس سلسلہ میں رواجی شرم اور ماحول کی تنگ نظری کو بالائے طاق رکھ کر محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بے نکاح خواتین و حضرات کے نکاح کرا دیے جائیں، پھر اس کی برکات دیکھیے۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی دونوں کی زندگی کیسے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں 3 عمر رسیدہ حضرات کے نکاح کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو سناتے ہیں۔ ایک خاتون جو کہ انتہائی خستہ حالت میں تھی،
انہوں نے اپنے ایک دور کے عزیز سے نکاح کر لیا اور اللہ رب العزت نے دونوں کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس نکاح سے اس خاتون کو خود اور اس کے غریب عزیز و اقارب کو بہت دینی اور دنیاوی فائدہ ہوا، اور گمنام خاتون آج بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ وہ کیا خوش نصیب بیوہ تھی۔ ایک اور واقعہ، ایک خاتون جو کہ بالکل تنگ دستی کی حالت میں تھیں، خود ذاتی مکان بھی نہ تھا، اپنے کسی عزیز کے ہاں برائے نام رہائشی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے گزر بسر کرتی تھیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ میں مقیم ایک بزرگ سے نکاح کر لیا۔ ماشاءاللہ اب مدینہ منورہ میں پرسکون زندگی بسر کر رہی ہیں۔ ایک اور واقعہ، چند دن قبل ایک عمر رسیدہ بزرگ کے نکاح میں شرکت کا موقع ملا۔ انہوں نے ایک بیوہ اور غربت زدہ خاتون سے نکاح کیا جس کے پہلے شوہر سے 4 بچے بھی ہیں۔ یہ بزرگ خود صاحب حیثیت ہیں۔ اب وہ خاتون باعزت طریقے سے ایک کوٹھی نما خوشحال گھر میں رہائش پذیر ہیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے منور کر رہی ہیں۔ ان کی خوشحالی کو دیکھ کر دیگر بے نکاح خواتین آنکھیں مل مل کر دیکھ رہی ہیں۔ یہ ہیں نکاح کی برکات۔ جو لوگ اس نکاح کے مخالف تھے، بعد میں ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ دونوں میاں بیوی کس طرح ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون بخش زندگی کا ذریعہ بن گئے۔ آج بھی معاشرے میں بے نکاحی خواتین اور مرد حضرات محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خود کو نکاح کے لیے پیش کریں، اور خاندان کے بڑے حضرات اس میں حتی الامکان تعاون کریں، تو پھر اس کی خیر اور برکات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔